سبھی کی محبتیں دوبارہ مجھے کھینچ لائی ہیں. اللہ آپ سب کے ذوق کو سلامت رکھیں. وقت کافی گزر گیا لیکن آپ کا ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ شاہ جی کا زیادہ دھیان سنیں گے. میں کوشش کروں گا مختصر اور جامع. آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. الحمدللہ
اور زمین کے گوشے گوشے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے موجود ہیں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں۔ بے شک بے شک۔ کون سبحان اللہ۔ بعد الزوال والسلام انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سالانہ ختم شریف کی محفل نور میں ہم حاضر ہیں، جو کہ جناب گرداور محمد اشرف صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادگان بالخصوص وقار قادری نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا، اور گرداور صاحب کے بھائی ماسٹر محمد افسر صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہوگی، اللہ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے، آمین آمین۔ جتنے بھی ایمان والے اس میں سے چل گئے اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ بڑی محبتوں کے ساتھ نقیب محفل اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اس سے پہلے آپ کے علاقہ کی یہ عظیم سناخان مصطفیٰ وسیم مدنی بھائی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور جو دل سے پڑھتا ہے نا بے شک اس پہ آپ خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں، بے شک بے شک۔ وہ مقبول نظر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، آمین آمین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ حرمین شریفین کی حاضری اور بالخصوص مدینہ طیبہ کی حاضری، اس حاضری کی کیا کہنے، بس زندگی کے وہی ایام ہیں جو وہاں پہ گزرتے ہیں۔ اللہ کرے بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے، آمین۔ اور یقیناً آپ سب کی بھی دل میں تڑپ ہوگی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس زیادہ سفر نہ ہوگا، لیکن بے قراری کے انداز میں وہ رو رو کے عرضیاں پیش کرتے ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب ادھر سے بلاوا آتا ہے تو 100 روپیہ بھی نہ ہو تو بات بن جاتی ہے۔ بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے چلو تمہیں مدینہ طیبہ سے بلاوا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک وظیفہ بتا رہا ہے، اور اگر عمل کریں گے تو بہت جلد مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جائے گی، اور بڑا آسان سا ہے، محبت والوں کے لیے آسان ہے، جو محبت نہیں رکھتے ان کے لیے مشکل ہوگا۔
اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب ہو، آج اسی عزم کر لیجئے گا کہ ہم کسی کام میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں گے، پھر مدینے والے آقا اپنے پاس بھی بلائیں گے، جنت بھی عطا کرا دیں گے۔ بے شک بے شک۔ ایمان والا بشرط ایمان کی، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان والا ہو اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسا بن جائے، پھر سب کچھ مل جائے گا، رب بھی مل جائے گا۔ رب مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا۔ اور یہ رب کا کلام شاہد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہمارے کافی سارے مریدین عقیدت مند، ہمارے بابو صاحب ماشاءاللہ یہ اسی فیملی کے فرد ہیں، بڑے ذوق والے ہیں، دیگر احباب علیہ محبت۔ بس تھوڑا سا درس ہوگا اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں منہ دکھانا ہے۔ بے شک۔ کس کو منہ دکھانا ہے؟ کس کو منہ دکھانا ہے؟ یہ باتیں میں آپ سے کہلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو یاد رہے۔ اکثر آپ بیان تو سنتے رہتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ایمان والا کوشش کرتا ہے جب محفل نور میں بیٹھے تو خیالات کو ادھر ادھر کے خیالات ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، بس اس کی حاضری یہ ہوتی ہے کہ جو میں سنوں یاد بھی کروں، اس پہ عمل بھی کروں۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، طوبی لمن سمع واطاع، خوشخبری ہے اس کے لیے جو سنے اور اس پر عمل کرے۔ سنے اور اس پر سن کر کان سے نکال دینے والا وہ ہٹ درم ہو سکتا ہے، محبت والا نہیں ہو سکتا۔ وہ نفس کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول ہو سکتا، عاشق رسول بات سنے پھر دوسری رائے ہوتی نہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے مخصوص وقت، قبر میں جانا ہے، آخرت کا بڑا مشکل سفر ہے، اور اس سفر کی جو تیاری میں مصروف رہتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ کس کو خطاب ہے؟ اب کسی کو خطاب بلایا جائے، کسی بندے کو بلایا جائے تو آئے گا وہی نا جس کو بلایا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتا ہے اس کو رب مخاطب ہے، اے ایمان والو۔ اور ایمان والا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتا ہے، جو سست ہے، غافل ہے ایمان والا لیکن دنیا کی مستیوں میں ستا ہوا، لیکن جب ایمان والے کو بلایا جائے ایمان والا فوری طور پر باخبر ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے کہ رب مجھے کچھ پیغام دے رہا ہے اور میں غفلت نہیں کروں۔ اے ایمان والا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ دیکھو کہ ہم نے آخرت کے لیے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا، کیا بھیجا ہوا۔ ہم نے کل کے لیے، کل سے مراد
دوسرا جہاں، مرنے کے بعد کے لیے ہم نے کیا بھیج رکھا ہے، آخرت کا سامان کیا ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور ایمان والا پھر کوشش کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف تھے نا، وہ رات سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کتنی نیکیاں کمائی، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، نیکیوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور یہ نیت کرتے اللہ نے کل کا دن تمہیں مجھے دے دیا تو میں فلاں 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 نیکی میں زیادہ کروں گا۔ آج نہیں کر سکا، کل میں زیادہ نیکیاں کروں گا۔ کل کا دن اگر مجھے مل گیا بس تقریباً 10 منٹ ہے میرے پاس، ویسے تو ان کی طرف سے کوئی مجھے قید نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ کا ذوق کے پیش نظر ہر بار یہی مجھے فرمائش ہوتی ہے کہ آپ کا زیادہ بیان سننا چاہتے ہیں، کہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا ذوق ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں بس تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ ایمان والا آخرت کی فکر کرتا ہے، بیش وہ سونے سے پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ، وہ اپنے آپ کے ساتھ پوچھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہوں، میرے سینہ میں محبت رسول ہے، اور جس دل میں محبت رسول آ جائے وہ کبھی گندا کام نہیں کرتا، وہ شیطانی کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہستی جان سے بھی زیادہ قریب ہو اور روح سے بھی زیادہ قریب ہو اسے تکلیف ہوگی میں اگر غلط کام کروں گا۔ ان کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم ان کی تباہ کریں، ہر حرام کام سے بچیں، ہر نیکی کے کام میں پہل کریں، بیش اور ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیش بیش گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہونا اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نیکی مل جائے تو اس نیکی کو غنیمت سمجھتا ہے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہماری آج سوچیں کچھ تبدیل ہو گئی ہے، دنیا غالب آ گئی ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن ایمان والا دنیا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، دل میں دنیا کو جگہ نہیں دیتا۔ یہ دل جن کے لیے بنا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ دل تو انہی کے لیے بنایا گیا ہے، انہی کی یاد کے لیے، اور جب ان کی یاد آ جائے تو پھر ایمان والا کبھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا نہیں۔ اسے پتا ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے حضور اگر مچھر